لائن کے بعد خبر شامل کریں گے۔ رمضان کریم کی آمد ہو گئی، پہلا روزہ آج ہوگا۔ رؤیت ہلال کمیٹی کو چیئرمین عبدالخبیر آزاد کی جانب سے پریس کانفرنس کے ذریعے یہ خبر دی گئی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ پشاور میں اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت دیگر شہروں سے چاند کی رؤیت سے متعلق شہادتیں موصول ہوئیں۔ انہوں نے قوم کو رمضان کی مبارکباد دی۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ سپہ سالار کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی، جن میں کوئٹہ، اسلام آباد، وزیرستان، دیر، کراچی، گنیر، مردان، ٹنڈولہ یار اور دیگر مقامات شامل ہیں کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1447 ہجری 19 فروری 2026 بروز جمعرات کو ہوگی۔ الحمدللہ اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان بھر میں مساجد کی رونقیں دوبالا ہو گئی ہیں۔ کراچی، لاہور سمیت ملک بھر میں پہلی نماز تراویح کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے۔ مساجد میں عبادت گزاروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر ماہ رمضان کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگی۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں کی گئیں۔ سحری اور افطاری کے وقت کسی بھی علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ نقصان والے فیڈرز پر بھی بجلی کی فراہمی جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے اعلان کر دیا۔ فیصلہ کیا ہے کہ سحری اور افطار کے وقت جو بجلی ہے اس کی قطعاً کسی بھی ایریا کے اندر انلیس کوئی بہت بڑا فالٹ ہو، خدا نخواستہ، تو اکنامک جو لوڈ شیڈنگ جہاں ہائی لاس فیڈرز کے اوپر ہوتی ہے وہاں بھی سحری اور افطاری کے وقت یہ نہیں ہوگی، اور انشور کیا جائے گا کہ پورے پاکستان میں ان اوقات کے اندر بجلی کی تعطلی نہ ہو۔ اس کے لیے ہم نے PITC کے اندر ایک اسپیشل کنٹرول روم بنایا ہے جہاں تمام فیڈرز کو مانیٹر کیا جائے گا اور اس بات کو انشور کیا جائے گا۔ آپ کے پاس 118 کا نمبر موجود ہے، پلیز اس کے اوپر اگر کسی قسم کی بھی مشکل ہو تو اس کے اوپر کمپلین آپ فائل کریں، اس کو امیڈیٹلی ایڈریس کیا جائے گا۔ سوئی سدرن گیس کمپنی سحر اور افطار میں گیس فراہمی کے لیے پرعزم۔ صبح 3 بجے سے اگلی شب 10:30 بجے تک گیس کی فراہمی جاری رہے گی۔ SSGC کے مطابق صارفین کو مسلسل 19.5 گھنٹے گیس فراہم کی جائے گی۔ سوئی صدرن نے رمضان المبارک میں گیس کی فراہمی کے اوقات کار جاری کر دیے۔ شہر قائد میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد سحری کی تیاریاں شروع۔ سحری میں کھجلا پھینی کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے سعد گجر سوراب گوٹ پر ایک کارخانے میں موجود ہیں جہاں بڑے پیمانے پر پھینی کھجلا تیار کیا جا رہا ہے۔ کھیل کا ذکر کریں گے T20 ورلڈ کپ کے اہم میچ میں نمیبیا کو 102 رن سے شکست۔ پاکستان ٹیم نے بھرپور کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان ٹیم نے سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 200 رنز ہدف کے تعاقب میں نمیبیا کی ٹیم 97 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عثمان طارق نے 4، شاداب خان نے 3 شکار کیے۔ سینچری میکر صاحبزادہ فرحان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پاکستان ٹیم نے T20 ورلڈ کپ میں رنز کے اعتبار سے اپنی سب سے بڑی فتح حاصل کی۔ T20 ورلڈ کپ کا اہم میچ 200 رنز ہدف کے تعاقب میں نمیبیا کی ٹیم کسی بھی موقع پر مشکلات سے نہیں نکل سکی۔ پاکستانی بالرز نے حریف بیٹرز کو کھل کر کھیلنے نہیں دیا۔ ہدف کے تعاقب میں نمیبیا کی ٹیم 97 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عثمان طارق نے 4، شاداب خان نے 3 شکار کیے۔ اس سے پہلے پاکستان نے 3 وکٹوں پر 199 رنز اسکور کیے۔ صاحبزادہ فرحان 100 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ شاداب خان نے 36 رنز کی
اننگز کھیلی. سائم ایوب 14, سلمان آغا 38 اور خواجہ نافع 5 رنز بنا سکے. میچ میں کامیابی کے باعث پاکستان ٹیم 6 پوائنٹس کے ساتھ ایونٹ کی آخری 8 ٹیموں میں شامل ہو گئی. نمیبیا کے خلاف لازمی جیت درکار تھی. صاحبزادہ فرحان نے ایک بار پھر فینس کو مایوس نہیں کیا. 100 رنز کی اننگ میں انہوں نے حریف بولرز کی کلاس لی. 11 چوکوں اور 4 چھکوں سے سجایا ان کا وکٹ پر قیام سپورٹرز کو بہت بھایا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ٹیم کی خفیہ ہتھیار عثمان طارق نے نمیبیا کے بیٹرز پر اپنی دہشت قائم رکھی. اس سلسلے میں مقابلے کی جرت ہی وہ نہ کر سکے. 21 بالز پر 16 رنز جادوگر بالر نے 4 شکار کیے. پاکستان نے عثمان طارق کی شاندار کارکردگی کی بدولت یک طرفہ کامیابی حاصل کی. بھارت سے شکست پر بہت باتیں ہو رہی ہیں. ہمارا فوکس ایک میچ پر نہیں. شاہد خان نے فینس کو نئی آس دے دی. مزید کہا کہ سابق کرکٹرز کی اپنی رائے ہے, وہ لیجنڈز رہے ہیں. ورلڈ کپ میں وہ کچھ نہیں کر سکے جو ہم کر چکے ہیں. ہم نے ورلڈ کپ میں بھارت کو ہرایا ہوا ہے. T20 ورلڈ کپ میں سپر 8 ٹیموں کی لائن اپ مکمل ہو گئی ہے. سپر 8 کے پہلے گروپ میں ذکر کریں بھارت, جنوبی افریقہ, ویسٹ انڈیز اور زمبابوے شامل ہیں. دوسرے گروپ میں پاکستان, سری لنکا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں. 21 فروری سے سپر 8 مرحلے شروع ہوں گے. گروپ اسٹیج کا آخری میچ 20 فروری کو آسٹریلیا اور عمان کے درمیان کھیلا جائے گا. پاکستان کا نیوزی لینڈ سے میچ 21 فروری, انگلینڈ سے 24, سری لنکا سے 28 فروری کو ہوگا. بھارت اور سری لنکا میں جاری T20 ورلڈ کپ میں 20 ٹیموں نے حصہ لیا. گروپ اسٹیج کے بعد 8 ٹیموں نے سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. 12 ٹیموں کا ایونٹ میں سفر اختتام پذیر ہو گیا. پاکستان نے 2028 کے ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے براہ راست کوالیفائی کر لیا. ICC کے مطابق جاری میگا سپر 8 مرحلے میں پہنچنے والی 8 ٹیموں نے اگلے T20 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا. ICC T20 ورلڈ کپ 2028 کے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ مشترکہ میزبان ہیں, جس میں 20 ٹیمیں حصہ لیں گی. ICC کے مطابق پاکستان, بھارت, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, سری لنکا, زمبابوے, جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز نے براہ راست کوالیفائی کیا. آسٹریلیا نے میزبان ہونے کے ناطے براہ راست کوالیفائی کیا. پاک بھارت کشیدگی کے باعث ICC کی جانب سے بھارت سے کچھ بڑے کرکٹ ایونٹس کی میزبانی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ میزبانی واپس لے کر کسی دوسرے ملک کو دیے جانے کا امکان ہے. آسٹریلوی میڈیا کے مطابق ICC نے بھارت میں شیڈول 2029 چیمپئنز ٹرافی اور 2031 ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے متبادل میزبان ممالک پر غور شروع کر دیا ہے. رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا ان ایونٹس کی میزبانی کے لیے مضبوط امیدوار بن کر سامنے آیا ہے. رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی شرکت بھی سیاسی مداخلت کی وجہ سے متاثر ہوئی, اس لیے آئندہ رکاوٹوں سے بچنے کے لیے متبادل وینیوز تلاش کیے جا رہے ہیں. مالی طور پر مضبوط ہونے کی وجہ سے کئی بڑے ایونٹس کی میزبانی بھارت کو دی گئی, تاہم موجودہ حالات کے بعد فیصلے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے. ICC کی جاری کردہ تازہ ترین T20 آل راؤنڈر رینکنگ میں سائم ایوب ایک پھر ٹاپ پر ہیں. ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے سائم ایوب نے. کھیل کی اس طرز میں انہوں نے زمبابوے کے سکندر رضا کو پیچھے چھوڑ دیا, جو دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں. سائم ایوب کی حالیہ کارکردگی خاص طور پر بھارت سے ٹاکرے میں 3 اہم وکٹیں لینے کے بعد ان کی رینکنگ میں نمایاں بہتری ہوئی. آسٹریلیا کے اسٹیونز چوتھے اور بنگلہ دیش کے شکیب الحسن 5ویں نمبر پر ہیں. آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں گے. وزیراعظم شہباز شریف آج واشنگٹن پہنچیں گے. وزیراعظم غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اطلاعات, وزیر خزانہ, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود ہوں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میزبانی میں اس اہم اجلاس کی بنیادی توجہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے فنڈنگ اور جنگ بندی ہے. سربراہی اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی کے اگلے مرحلے اور علاقے کی تعمیر نو کے لیے فنڈ ریزنگ پر غور کیا جائے گا.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाई करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को वाज़े कर दिया। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। नई दिल्ली, काबुल और शिद्दत पसंद तंजीमें एक ही पेज पर हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। पाकिस्तान का इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने का कोई इरादा नहीं। मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी अवाम को अगर एक आज़ाद मुल्क में गुल प्लाजा की तहकीकात जारी। रेस्क्यू 1112, फायर ब्रिगेड और दीगर अफसरान और जुडिशल कमीशन के सामने पेश हुए। बयानात रिकॉर्ड किए गए। फायर सेफ्टी निज़ाम की संगीन खामियां सामने आ गई। जुडिशल कमीशन ने बिजली बंद करने के फैसले और फायर सेफ्टी निज़ाम पर सवालनामा जारी कर दिया। इमारत की बिजली बंद ना होती और हंगामी खराज का ऐलान कर दिया जाता तो कई इंसानी जानें बचाई जा सकती थीं। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात, चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान के जुडिशल कमीशन के रूबरू सनसनी खेज इंकशाफात। तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल की जेर सदारत समात हुई। रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड और दीगर इदारों के अफसरान पेश हुए। डीजी रेस्क्यू 1122 वाजिद सिबगतुल्लाह ने बताया कि आग की इत्तला मिलते ही एक फायर टेंडर रवाना किया गया जो रात 10:52 पर पहुंचा। इसके बाद मजीद गाड़ियां तलब की गईं और दीगर इदारों से मदद ली गई। ताहम बिजली बंद करने की बराह रास्त हिदायत उनकी जानिब से नहीं दी गई। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि दर्जा हरारत 1000 डिग्री तक पहुंच गया था। पानी फौरन भाप बनकर उड़ रहा था। इंकशाफ किया कि शहर में अंग्रेज दौर के फायर हाइड्रेंट्स अब मौजूद नहीं। पानी के लिए सिर्फ टैंकर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है, जिससे ऑपरेशन में ताखीर हुई। इमारत में कुदरती रोशनी का इंतजाम न होने और बिजली मुनक़ता होने से दम घुटने, रास्ता न मिलने के बाइस हलाकतें हुई। इमारत के कई दाखिली रास्ते बंद थे। खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल्स लगी हुई थीं। खिड़कियां काट कर लाशें और मुतासरीन निकाले गए। कमीशन ने फायर सेफ्टी निज़ाम, बिजली की बंदिश और सालाना ऑडिट से मुतालिक हुक्काम को सवालनामा जारी कर दिया। गुल प्लाजा की मुतासरा ताजिर बिरादरी के लिए बड़ा रिलीफ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ऐलान करदा 12 दरी में मार्केट कायम करने के हवाले से काम तेज़ी से जारी है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि मेयर कराची ने दौरा किया और काम हंगामी बुनियादों पर करने की हिदायत जारी की। कहा कि हम ये मार्केट अपने मुतासरा भाइयों और ताजिर बिरादरी के लिए बगैर किसी मुआवजे के कायम कर रहे हैं। स्टॉल्स के साथ साथ लाइटिंग, सिक्योरिटी, पार्किंग का भी बंदोबस्त किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया था कि तकलीफ की इस घड़ी में तमाम जो गुल प्लाजा के मुतासरीन हैं, जिनकी वहाँ दुकानें थी जो जल गई हैं और जो अपना कारोबार नहीं कर पा रहे, उनके लिए मुतबादिल चीज़ों के ऊपर भी काम हो रहा है। और हुकूमत का ये फैसला किया जा चुका है कि हम एक नई इमारत तामीर करेंगे जिसमें उतनी ही दुकानें होंगी जितनी पुराने गुल प्लाजा में थे, ताकि वो तमाम मकीनों का ख्याल किया जा सके। हमें इस बात का अदराक है कि रमज़ान मुबारक का महीना है और ये वो टाइम होता है जब इनके कारोबार की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए हमने यहाँ पे KMC की जो 12 दरी है, पोलो ग्राउंड है, वहाँ पर ये एक टेम्पररी बाज़ार इस्टेब्लिश कर लिया है। टारगेट हमारा ये है कि इंशाल्लाह रमज़ान के तीसरे चौथे रोज़े तक इसको हम हैंड ओवर कर देंगे गुल प्लाजा के तमाम ऑक्यूपेंट्स को, ताकि वो अपना इज्जत से रोज़गार रमज़ान मुबारक के महीने में याद कर सकें। PTI ने पार्लियामेंट के बाहर धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि धरना ख़त्म करने जा रहे हैं। बानी PTI के ज़ाती मौलिजीन को रसाई दी जाए। एहतजाज इसीलिए कर रहे थे। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी PTI की सेहत का मामला हम अदालत लेकर गए थे। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में बानी PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाजत से मुताल्लिक अपील पर समात हुई। समात जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। बानी PTI के वकील लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल की थी, लेकिन फैसला बरकरार रहा, जिसकी वजह से बानी PTI को इलेक्शन लड़ने से रोका गया। हालांकि इस सजा मुअत्तली के बाद कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया कि अगर सजा मुअत्तल हो जाए तो क्या मुल्जिम जेल में रहेगा
یا آزاد ہوگا؟ لطیف کھوسا نے جواب دیا کہ سزا معطلی کے بعد ملزم آزاد ہوتا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سزا معطل ہونے کے بعد بظاہر انتخابی عمل میں بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ آپ نے ہائی کورٹ سے صرف سزا معطلی کی استدعا کی تھی اور عدالت نے وہی ریلیف دیا۔ انہوں نے وکیل کی جانب سے پیش کردہ حوالے پر بھی سوال اٹھایا۔ ریمارکس دیے کہ آپ اپنے ہی خلاف فیصلہ لے آئے ہیں، جس پر کمرہ عدالت میں کہے بھی گونجے۔ لطیف کھوسا کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی استدعا بھی عدالت نے مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سیاسی باتیں پارلیمنٹ میں کی جائیں، جو معاملہ عدالت کے سامنے مقرر نہیں اس پر حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے توشہ خانہ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی، جبکہ سائفر کیس میں ضمانت منسوخی سے متعلق معاملہ بھی غیر معینہ مدت تک مؤخر کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے معاملے پر ملک میں ہجانی کیفیت پیدا کی گئی۔ صوبائی حکومت نے روڈز بند کر دیے۔ ہجانی کیفیت ڈاکٹرز کی رپورٹ سے دور ہوئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی صحافیوں کی تقریب سے خطاب میں بات چیت۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے، چند چیزوں پر آئین قدغن لگاتا ہے۔ جیسے یہ سارا معاملہ چل رہا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں، ان کی آنکھ کے بارے میں، وہ کیا فارائیاں ہوئیں، ایک خبر ہمارے پاس آئی کہ ان کی اپنے خیال میں ان کا جو آئی سائٹ کا ڈیمیج ہے ایک آنکھ کا وہ 85% ہو چکا ہے، لیکن یہ نہ بتایا گیا کہ ساتھ ساتھ امپروومنٹ بھی آ رہی ہے۔ اب دیکھیں اس پہ جو ریئیکشن تھا صوبائی حکومت کا، روڈز بند کرنا اور ٹوٹل نظام زندگی مفلوج کر دینا، جب سپریم کورٹ نے بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے ایک میڈیکل بورڈ کے لیے آرڈر کیا اور سرکار نے اس کی منو عن تائید کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل اور جو پیمز کے ٹاپ ڈاکٹرز تھے ان کو بٹھایا، انہوں نے ایگزامن کرنے کے بعد کہا جی کہ الحمدللہ ان کی ایک آنکھ کی بنائی 6/6 ہے اینک کے ساتھ اور دوسری کی 70% ہے اور وہ امپروو کر رہی ہے۔ تو اس سے ایک جو ہیجان تھا، جو ہیجانی کیفیت تھی وہ دور ہوئی۔ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہونی چاہیے، میں خود اس کا بڑا قائل ہوں، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آئین بھی ہم کو کہتا ہے کہ ہم نے وہ حدیں پار نہیں کرنی۔ راولپنڈی کی ضلع دہشت گردی عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر علیمہ خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ عدالت نے علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست خارج کرتے ہوئے پولیس کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے دلائل دیے کہ علیمہ خان کے خلاف درج مقدمے میں 16 گواہان پر جرح مکمل ہو چکی ہے، جبکہ 2 گواہان پر جرح ہونا باقی ہے۔ ملزمہ مسلسل ٹرائل میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عوام کو جائز حقوق دلانے کے لیے خاموش نہیں رہیں گے، عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہماری سیاسی تربیت اور خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے کیونکہ ابھی ملک بھارت سے جنگ کر رہا ہے۔ حیدرآباد ٹیکسز بھی دیتا ہے، انڈسٹریز بھی لگاتا ہے، مگر اب تک اس شہر کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا گیا، جو کہ حیدرآباد والے خود اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ یہ سارے منصوبے جو عوام کی فلاح اور بہبود کے منصوبے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے۔ انیشیٹیوز کو حیدرآباد پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے کسی سے، کیونکہ ملک ابھی بھارت سے لڑ رہا ہے، تو ہم اس لڑائی کو کسی اور طرف نہیں لے جانا چاہتے۔ ہم نے 10 مئی کو یہ جنگ جیتی ہے بھارت کے ساتھ۔ حیدرآباد کراچی کے بعد دوسرا شہر ہے جو ٹیکس بھی دیتا ہے، جو انڈسٹریز بھی لگاتا ہے، لیکن زخموں پہ آج تک مرہم نہیں رکھا گیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ایسی کوارڈینیشن رکھی ہے کہ کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے تو حیدرآباد والے اسے خود ہی سیدھا کر دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں ماہ رمضان کی تیاریاں، سستے بازار سج گئے، کہیں سستی سیل لگائی گئی، لیکن پاکستان میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ رمضان سے ایک روز قبل پھل، سبزیاں اور اشیاء خورنوش مہنگی ہو گئیں۔ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دینے لگی۔ ماہ رمضان کی آمد، دنیا بھر میں شاندار استقبال، کہیں سستے بازار سجے تو کہیں سیل لگ گئی، لیکن اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں مقدس ماہ سے قبل چیزیں مہنگی کر دی گئیں، جیسے شیطان راج کر رہا ہو۔
हुकूमत ने भी महंगाई बढ़ाने में हिस्सा मिलाया। माह रमजान से चंद दिन कबल पेट्रोलियम की कीमतों को बढ़ाया। ऐसा इंतजाम किया कि शहरी सेब, अमरूद और दीगर फ्रूट अब सिर्फ देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। कि जब भी रमजान आने वाला होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उन्होंने एक्शन लेना होता है इस हवाले से। लाड़काना में दुकानदारों की मनमानी, मर्जी की कीमतें मुकर्रर, इंतजामिया तमाशाई बन गई। रमजान का बारबर का महीना है, इसमें ये कोशिश करें तो इसमें कुछ रियायत करें। सब्जी भी महंगी है, फ्रूट भी, फल ये महंगे हो गए। कोयटा में रमजान की तैयारी जोरों शोर से जारी। हैदराबाद में रमजानुल मुबारक की पहली सहरी के लिए फेनी और दही की फरोख्त जोरों पर। सखर वाले खुश किस्मत निकले। पिछले साल जो थी फसल खराब होने की वजह से रेट ज्यादा थे, 1000-1200, जो दरमियानी इस साल 600 रुपए, वो पिछले साल 1000-1200 थी। उन्हें गुज़िश्ता साल की निस्बत खजूर कुछ सस्ती मिल रही है। कराची में माह रमज़ान में अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने, ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और तजावुज़ात के खात्मे के लिए इक़दाम किए गए हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मुतहरिक। एक हफ्ते के दौरान 554 ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नाजायज़ मुनाफाखोरों पर 35,62,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना आयद किया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने पर 45 रोड साइड्स होटल सील कर दिए गए, जबकि दीगर को तंबीह की गई है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान की उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। माह सयाम हमदर्दी, ईसार, अखुवत का पैगाम लेकर आता है। गुरबा व मसाकीन, यतीमों और नादारों की मदद करें। पाक बेहतरी के लिए खुसूसी दुआएँ करें। मुस्लिम उम्मा बिलखुसूस मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को अपनी दुआओं में याद रखें। बढ़ती दरामदात मुल्की मईशत पर बोझ। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान पाकिस्तान की बरामदात के मुकाबले में दरामदात में दोगुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस मुद्दत में पाकिस्तानी 106 अरब रुपए की सिर्फ चाय पी गए। इस दौरान 2 अरब 50 करोड़ डॉलर की कारें और स्मार्टफोन्स इंपोर्ट किए गए। बरामदात में कमी, दरामदात में नुमाया इजाफा। बिगड़ता तिजारती तवाज़ुन मईशत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। 7 माह के दौरान पाकिस्तान की बरामदात सिर्फ 18 अरब डॉलर रही, जबकि दरामदात 40 अरब डॉलर से भी बढ़ गयी। पाकिस्तानियों ने 106 अरब रुपए सिर्फ चाय की चुस्कियों में उड़ा डाले। IMF के कर्ज की एक किस्त से ज्यादा के सिर्फ स्मार्टफोन मंगवाए गए। 7 माह जुलाई से जनवरी 2.29 अरब डॉलर की कारें और ट्रांसपोर्ट सामान दरामद किया गया। मशीनरी की दरामद में 13% इजाफा, हजम 6 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। ज़रूरी आलात और केमिकल्स की इंपोर्ट में 8.90% इजाफा हुआ, 6.27 अरब डॉलर हो गई। हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निजकारी के लिए अहम पेशरफ कर ली। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड ने मालियाती मुशीर की तकर्री के लिए मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी है। मालियाती मुशीर की तकर्री के लिए मुज़ाकराती कमेटी कायम। वज़ारत निजकारी के एलामिया के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी एशियन डेवलपमेंट बैंक से फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज मुआहदे पर बात करेगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की निजकारी के लिए ADB से बराह रास्त मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।